اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ویورز، دس از مسز فاطمہ ارسلان اگین، آپ کے لیے ایک سیریز سے ریلیٹڈ ہی نئی ویڈیو کے ساتھ جس کا نام ہے امپورٹنس آف سافٹ اسکلز. آج ہم بات کریں گے سافٹ اسکلز اور اس کے امپورٹنس کے بارے میں. سافٹ اسکلز جو کہ ہم نے جیسے کہ آپ نے پچھلی ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ یہ ایک ورک آؤٹ اسٹارٹ کرا ہے ایموشنلی انٹیلیجنٹ اسپاؤس کے اوپر، اور اس میں ہم ڈفرینٹ ٹاپکس پہ ویڈیوز اور لیکچرز آپ کو شیئر کر رہے ہیں. ویڈیوز ان اے سینس کہ یہ پریزنٹیشنز ہیں جس میں ہم اسے ڈسکس کرتے ہیں اور ٹاپک آپ کو ایلیبریٹ کرتے ہیں تاکہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہو کہ جو بھی معاملات آپ فیس کر رہے ہیں ان کی ایکچوئل ٹرمینالوجی کیا ہے، آپ آسانی سے اسے فردر بھی اس میں ڈگ ان کر سکیں. ان ویڈیوز سے جو کہ ہم آپ کے لیے لوڈ کر رہے ہیں اس سے بھی آپ استفادہ حاصل کر سکیں. اور اس کے علاوہ وہ اسکل سیٹ جو آپ کو آپٹ کرنا چاہیے، جو کہ ابھی تک آپ نے آپٹ نہیں کیا، جو کہ ہم کنسیڈر کرتے ہیں کہ وہ صرف ایک بزنس ٹرمینالوجی ہے یا بزنس ورلڈ میں کام کر رہا ہے، لیکن وہ ہمارے ایک فیملی یونٹ میں بھی اسی افیکٹونیس کے ساتھ کام کر سکتا ہے. تو اسی سے ریلیٹڈ یہ ایک ویڈیو ہے سافٹ اسکلس کی، جس میں ہم آپ کو سافٹ اسکلس کے بارے میں بتائیں گے. اب یہ سب سے پہلے کوشچن دماغ میں آتا ہے کہ سافٹ اسکلس کیا ہوتی ہیں. تو چلیں ہم اسٹارٹ کرتے ہیں اور ہم اس چیز کو جانتے ہیں کہ سافٹ اسکلس کیا ہوتی ہیں. سافٹ اسکلس ایک یہ کوٹیشن سے اسٹارٹ ہم کرتے ہیں کہ سافٹ اسکلس گیٹ لٹل رسپیکٹ بٹ دے ول میک اور بریک یور کریئر. یہ چونکہ بزنس ٹرم بھی ہے تو یہ کریئر کے حساب سے ایک کوٹ ہے جسے ہم فائنلی ریلیٹ کریں گے اپنے ٹاپک سے، اپنے فیملی یونٹ کے حساب سے، اور اپنی جو ہم اسپاؤس کے میٹرز کو دیکھ رہے ہیں اس حساب سے. تو اس میں جیسے کہ واضح طور پہ یہ بتایا گیا ہے اس کوٹ میں کہ یہ وہ اسکل سیٹ ہے جس کا ہم یوزولی رسپیکٹ نہیں کرتے، وہ ویلیو نہیں دیتے جو ہمیں دینا چاہیے، لیکن اس کی امپورٹنس اتنی ہے کہ آپ کا کریئر یا تو بنا سکتی ہے یا بگاڑ تباہ کر سکتی ہے. تو اب ہم اس کریئر کی جگہ پر ہم یہ سوچیں گے کہ ہم لائف کی بات کر رہے ہیں. ہماری لائف کو، ہماری زندگی کو، ہماری زندگی میں آنے والے معاملات کو، ہم جن پرابلمس کو، جن مسائل کو ڈیلی بیسس پہ انکاؤنٹر کرتے ہیں، یہ ان معاملات کے حوالے سے آپ کو بہت پروگریسو بنا سکتی ہے. تو اس کی امپورٹنس اتنی ہے، لیکن چونکہ میں نے آپ کو جیسے کہ یہ کوڈ بھی کہہ رہی ہے کہ ہم اسے رسپیکٹ نہیں دیتے. ہم آگے چل کے ڈیفینیشن سنتے ہیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ کتنی امپورٹنٹ ہے اور یہ ہوتی کیا ہے. What does it mean by soft skills؟ یہاں پہ کچھ اب یہ ڈیفینیشن کے اوپر ہم آگے. سافٹ اسکلس کین آلسو بی تھاٹ ایز اے پیپل اسکل. سافٹ اسکلس ایسے میں آپ کو سمجھاتی ہوں کہ جیسے پروفیشنز ہوتے ہیں ہمارے یہاں ڈفرینٹ، کوئی ٹیچر ہوتا ہے، ایجوکیشنسٹ ہوتے ہیں لوگ، کوئی فائنینس میں ہوتا ہے تو اس کا جو کور ایریا، کور کمپٹنس ہوتی ہے یا جو ٹیکنیکل سائڈ ہے وہ اس کی فائنینس ہوتی ہے. اگر کوئی انجینئر ہوتا ہے تو وہ انجینئرنگ ٹیکنیکل سائڈ پہ انجینئرنگ میں اسٹرانگ ہوتا ہے. یعنی ہم سب کے جو ایریاز آف ایکسپرٹیز ہوتے ہیں وہ ہم سب کے جیسے کوئی نہ کوئی ہوتے ہیں. اب ایک اکاؤنٹنٹ جو ہے وہ اپنا اس کا کیا کی کمپٹنس ہے کہ وہ اچھا ڈسپلے کیا چیز کرے کہ بھائی اس کی ڈیٹا کرنچنگ اچھی ہو، اس کی اکاؤنٹنگ اچھی ہو، وہ اچھا حساب کتاب جانتا ہو. ایک انجینئر کے لیے ضروری ہے کہ اسے اچھی انجینئرنگ آتی ہو، تبھی وہ منجا ہوا اور پالش آپ اسے انجینئرنگ کہیں گے. لیکن ان کے بیچ میں سافٹ اسکلس کہاں سے آئی؟ تو سافٹ اسکلس کی مثال بالکل ایسے ہے کہ ایک اکاؤنٹنٹ ہے، وہ اپنا کام کر رہا ہے، لیکن جیسا ہی وہ کام میں بہت ایکسپرٹ ہے، بٹ ایز سون ایز ہی اور شی اوپنز اپ ہر ماؤتھ اور ہز ماؤتھ، یعنی کہ جیسے ہی وہ بولنا شروع کرتے ہیں تو دے ڈونٹ نو اٹ کہ کیسے آپ نے بولنا ہے. کوئی پرابلم آ جاتی ہے تو کیسے بیہیو کرنا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ ایک چائلڈش بیہیویئر ہے، لیکن اسپونٹینیس جو بھی دماغ میں آیا بول دیا، جو بھی، یعنی کہ ہم جیسے ہیں ہم ویسے اپنے آپ کو ڈسپلے کرتے ہیں ارسپیکٹیو اس کے کہ جس فیلڈ میں ہم کام کرتے ہیں وہ ہمیں اچھی آتی ہے. تو اس کے بعد ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا پہننا اوڑھنا ڈزنٹ میٹر، ہم کیسے بولتے ہیں ڈزنٹ میٹر، ہم کیسے ہیں ڈزنٹ میٹر، ہم پرابلم کے وقت کیا کرتے ہیں ڈزنٹ میٹر.
تو یہ جو ڈزنٹ میٹر والی چیز ہے جسے ہم لوگ اگنور کرتے ہیں وہی سافٹ اسکلز ہیں. کہ اگر آپ ایک پروفیشن میں ہیں, آپ انجینئر ہیں, اکاؤنٹنٹ ہیں, تو اس میں کیا برائی ہے کہ آپ ایک اچھے اخلاق والے, اچھا کمیونیکیشن جانتے ہوں, آپ بولتے اچھا ہوں, آپ لباس اچھا پہنتے ہوں, کوئی پرابلم یا پریشانی آ جائے یا کوئی ایسا ایشو آئے جہاں پہ کوئی ڈیسیجن لینا ہو تو آپ پیچھے نہیں ہٹتے, آپ اچھے سے ڈیسیجن لیتے ہیں. کوئی پرابلم آ جاتی ہے تو آپ بلیم گیم شروع نہیں کرتے کہ اس وجہ سے ہوئی, ان کی وجہ سے ہوئی. دیکھیں جب پرابلم آ گئی کسی کی بھی وجہ سے ہوئی, اس کو سالو کرنا از دا سولیوشن, نہ کہ بلیم گیم کرنا. تو یہ جو ساری ہیبٹس ہیں کہ چیزوں کو پازیٹیولی لینا, جو ہے پیچھے نہیں ہٹنا, اچھے سے بات کرنا, اپنے آپ کو اچھے سے پریزنٹ کرنا, کمپوزڈ رہنا, اپنے غصے کو کنٹرول کرنا, یہ تمام جو معاملات ہیں, یہ جو تمام باتیں ہیں, یہ سافٹ اسکلس کہلاتی ہیں. ان کو بزنس ورلڈ میں بہت امپورٹنس حاصل ہے. آج کل کمپٹیشن کا دور ہے, ہر انسان اپنی فیلڈ میں کمپٹیشن ہے تو کمپیٹنٹ ہوتا ہے. بٹ چونکہ جب کمپٹیشن اتنا ٹف ہو جائے کہ ہر ہی بندہ پرفیکٹ ہو, تو ہم پھر دیکھتے ہیں کہ اور کمپٹنسیز کیا ہیں. اس میں ہم یہ پھر جو لوگ ہیں, جو دیکھنے والے ہیں, وہ یہ دیکھنا شروع کرتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے سب اپنے پروفیشنز میں اچھے ہیں, تو ان میں سے اچھا بولتا کون ہے, پریزنٹیشنز کس کی اچھی ہیں, اخلاق میں کون اچھا ہے, کردار میں کون اچھا ہے, کون غصے کو اچھا مینیج کر لیتا ہے, کون لوگوں کے ساتھ اس طرح ہے کہ بھائی بلنگ نہیں کرتا, کہ اس کی لیگ پلنگ کر رہا ہے, اس کی اس سے برائی کر رہا ہے, کون غیبت چگلی نہیں کر رہا, کون ہے جو ایسے نہیں کہتا کہ مجھے تو وہ برا لگتا ہے, یہ باس ایسا ہے, فلاں ایسا ہے, گاسپس کر رہا ہے کوئی بندہ. تو یہ جو ساری اسکل سیٹ ہے, یہ سافٹ اسکلس کہلاتی ہے. یہ وہ اسکل سیٹ ہیں جو کہ نظر نہیں آتی. یہ پیپل اسکل اس میں اسی لیے لکھا ہوا ہے کہ میں آپ کو کس طرح سمجھاؤں کہ وہ تمام تر جسے کہتے ہیں ہم خوبیاں جو آپ اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں. جیسے ہم کسی کو کہتے ہیں کہ بہت ہی اچھی اپ برنگنگ ہے, بہت اچھی تربیت کی ہے, بہت اچھی پرورش ہوئی ہے, کیا ان میں الگ ہوتا ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو, اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ میں نے سب انسانوں کو بہترین بنایا ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے تو بہترین بنایا ہے تمہیں. لیکن ہم میں سے ہم گورے بھی ہوتے ہیں, کالے بھی ہوتے ہیں, ہم اچھے بھی ہوتے ہیں, کچھ نارمل ایوریج لکنگ لوگ بھی ہوتے ہیں, لیکن کچھ بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں لیکن وہ سافٹ اسکلس میں اچھے نہیں ہوتے. وہ اچھا بولتے نہیں ہیں, کچھ نہیں کرتے, انہوں نے اپنے اندر کوئی اچھائیاں پیدا نہیں کی ہوئی ہوتی. وہ اپنی تمام تر شکل و صورت کے باوجود جو ہے لوگوں کو اچھے نہیں لگ رہے ہوتے ہیں. کچھ لوگ شکل صورت میں معمولی ہوتے ہیں لیکن انہوں نے اپنے اندر اتنی کمپٹنسیز پیدا کی ہوئی ہوتی ہیں, وہ اتنے اچھے اپنے آپ کو انہوں نے پالش کیا ہوتا ہے کہ وہ ان کے منہ سے پھول جھڑتے ہیں اور لوگ ان کے بارے میں تعریف بھی کرتے ہیں. تو بہرحال ہم کسی تعریف کو بٹورنے کے لیے یہ نہیں سوچ رہے کہ ہم سافٹ اسکل سیکھیں, ہم یہ اس لیے سوچ رہے ہیں کہ یہ زندگی میں کتنی ضروری ہے. جب یہ بزنس ورلڈ میں اس سینیریو میں جو میں نے آپ کو بتایا ضروری ہے, تو واٹ ایف کہ آپ اپنے سسرال میں رہتے ہیں, آپ اپنے گھر میں رہتے ہیں, آپ خوش اخلاقی کا مظاہرہ کریں. آپ لوگوں سے انٹرپرسنل اسکلس, یعنی لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ آپ رہتے ہیں, انٹرپرسنل اسکلس ان کے ساتھ آپ کی کیسی ہیں, آپ کی ساس, نندیں, بھاوج, دیورانی, جیٹھانی کے ساتھ آپ کے رویے کیسے ہیں, آپ کیسے مینیج کرتے ہیں. اگر کوئی بلنگ کرتا ہے, آپ کہتے ہیں بھائی میرے ہاں تو ایسا ہوتا ہے, آفس میں تو اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے, تو ان کو اسے کیٹر کرنے کے لیے لوگ انٹرپرسنل اسکلس سیکھتے ہیں. آپ اپنے گھر میں رہنے کے لیے انٹرپرسنل اسکلس کو سیکھیں. سافٹ اسکل ہے, آپ سیکھیں کہ اگر آپ 5 لوگوں کے بیچ میں رہیں تو 5 لوگوں کے الگ مزاج, الگ رویے اور الگ بیہیویئرز ہیں, اور آپ سب کو نہیں وہ کر سکتے چینج, کیونکہ کوئی آپ کا سب آرڈینیٹ نہیں بیٹھا ہوا. ہو سکتا ہے کوئی آپ کے انڈر ہو لیکن سب آپ کے انڈر نہیں ہے. اب اس سچویشن میں آپ کیسے مینیج کریں گے, یہ آپ انٹرپرسنل اسکلس سے سیکھتے ہیں, دیٹ از اے سافٹ اسکلس. اب کمیونیکیشن آ گئی کہ آپ کے اخلاق کیا ہے. آپ کا اخلاق کا تو ہمارا دین بار بار بتاتا ہے. دین کے اخلاق کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے بہترین اخلاق والوں کو بہترین لوگ بولا ہے. اور آخرت میں جیسے دنیا میں کرنسی ہوتی ہے, ہمارے یہاں نوٹ ہوتا ہے, 100 کا نوٹ ہوتا ہے, 500 کا نوٹ ہوتا ہے, 1000 کا نوٹ ہوتا ہے, اس طرح آخرت میں بھی کرنسی ہے. جس طرح ہم ترازو میں تولنے کے لیے باٹ رکھتے ہیں, ویٹ رکھتے ہیں, تو ترازو تلتا ہے, تو کہتے ہیں کہ اخلاق سب سے بھاری کرنسی ہے قیامت کے دن. جب حساب کتاب ہوگا, اچھے اخلاق والوں کا جو باٹ ہے, جب وہ اخلاق پہ جو باٹ رکھا جائے گا وہ اتنا بھاری ہوگا کہ وہ پلڑا جھوٹ جائے گا.
تو سب سے مہنگی، سب سے افیکٹو جو کرنسی آخرت میں ہوگی وہ اچھا اخلاق ہے. اور آپ انفارچونیٹلی آپ ہمارے سوسائٹی میں اخلاق کا لیول دیکھ لیں کہ ہم اچھے بولنے، اپنے اخلاق کو اچھا، اور اخلاق اچھا کرنا صرف اچھا بولنا نہیں ہوتا، اس کی ایک بڑی واسٹ ٹرمنالوجی ہے، اس میں بہت کچھ آتا ہے. انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اللہ نے ٹائم دیا، اللہ تعالیٰ نے معاملات اچھے رکھے، تمام معاملات خوش اسلوبی سے ہوتے رہے، تو انشاءاللہ ہم جب اس سیریز کو، ان تمام اس سوشل ورک کو ایکسٹینڈ کریں گے تو ہم آپ کو اخلاق کے اوپر بھی واسٹ اس میں صبر، اخلاق سب کا بتائیں گے کہ یہ صرف ایسا نہیں ہوتا کہ جو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اخلاق کا مطلب ہے اچھے سے بولنا، یہ صرف اتنا سا نہیں ہے. لیکن بہرحال یہاں پہ اچھے سے بولنا بھی ایک بہترین ٹرم ہے، وہ ہے کہ آپ اچھے سے بولیں، آپ کی کمیونیکیشن اچھی ہو. آپ یہ نہیں بولیں کہ اس نے اپنے منہ سے آگ نکالی تو میں ڈبل آگ نکالوں گا اپنے منہ سے. تو اور لوگ ایک دوسرے کا مقابلہ کر کے اپنے آپ کو بہتر سمجھنے لگتے ہیں کہ سیر کو سوا سے، ایسی بات نہیں ہے. آپ کا اخلاق اچھا ہوگا تو آپ بس یہ سوچیں گے قیامت کے دن آپ کا ترازو کس طرح تلے گا. تو سب سے زیادہ جو مہنگی کرنسی آپ کے پاس ہوگی تو پھر آپ کیا کریں گے. اور اللہ تعالیٰ نے بہترین لوگوں کو کہا ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہو. تو آپ اپنا اخلاق اچھا کریں. ہم اس میں اگر دیکھیں تو یہاں پر کچھ اسکل سیٹ کے بارے میں بتایا ہوا بھی ہے کہ دیز کین انکلوڈ گڈ کمیونیکیشن، جس سے ہم نے اخلاق کی بات کری، اینڈ انٹرپرسنل اسکلس میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا، لیڈرشپ اسکلز. اب لیڈرشپ اسکل آپ بولیں گے کہ بھائی بزنس سے کمرے میں ہمارے گھر کے اندر کیسے آ گئی، تو لیڈرشپ بھی اسکلس اس طرح آ گئی کہ اگر ایک معاملہ ہے اور کوئی انیشیٹ نہیں کر رہا، بس معاملہ طول پکڑ رہا ہے، تو آپ لیڈر بنیں، لیڈر کی طرح اسٹیپ اہیڈ لیں، آگے آئیں. آپ بولیں کوئی بات نہیں، میں اسے لیڈ کرتا ہوں، میں شروع کروں گا، اس معاملے کو میں نے سلجھانا ہے، اپنے گھر کا یونٹ میں نے مضبوط کر کے رکھنا ہے، اپنے بچوں کو، اپنے خاندان کو میں نے لے کے چلنا ہے، میں لیڈر ہوں. دیکھیے فالوورز بہت سارے ہوتے ہیں، جب پریشانی پرابلم کنٹری میں ہو، کہیں پہ بھی ہو، سب لیڈر کی تلاش کر رہے ہوتے ہیں نا. تو لیڈر کو کیا مسئلہ ہوتا ہے، اگر سبھی لوگ تلاش کر رہے ہیں تو کون ہوتا ہے جو لیڈر بن جاتا ہے؟ وہی انسان جو ڈیسیجن لیتا ہے آگے بڑھ کے. ورنہ وہ انسان بھی بیٹھ کے بولے بھائی میں کیا کروں، سب لوگ دیکھ رہے ہیں میں بھی دیکھ رہا ہوں بیٹھ کے. تو آپ اپنے گھر کا لیڈر بنیں. اگر کوئی آپ کو لگتا ہے کہ فیصلہ نہیں ہو رہا صحیح، یا کوئی بھی چیلنج ہے، صبر بھی کرنا ہے، کچھ بھی کرنا ہے، کوئی لڑائی ہوئی ہے، جھگڑا ہوا ہے، آپ انیشیٹ لیں، آپ بڑھیں، آپ بولیں بھائی میرا گھر ہے. لیڈرز ہی اچھے ڈیسیجنس لیتے ہیں، بڑے ڈیسیجنس لیتے ہیں، بولڈ ڈیسیجنس لیتے ہیں. میرا گھر ہے، میں نے بچانا ہے، یہ نہیں کہ بھائی اچھا اس نے ایسا کہا اب میں اس طرح کروں گا. اس کا مطلب ہے دونوں میں سے کوئی بھی لیڈر نہیں ہے، دونوں میں سے کوئی بھی ایفرٹ نہیں کر رہا. آپ اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہو وہ شچو پنج ہو جاتی ہے نا کہ آپ پہلے یا میں پہلے، تو آپ خود یہ اپنے آپ کو لیڈر سوچتے ہوئے اسٹیپ لیں کہ بھائی میں لیڈر ہوں اور مجھے پتا ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں اینڈ میں کروں گا. تو لیڈرشپ میں پرابلم سالونگ اسکلز اس میں آ جاتی ہیں کہ آپ اپنی پرابلمس کو کیسے سالو کرتے ہیں. پرابلم سالونگ اسکلز بھی ایک بزنس ٹرمنالوجی ہے، لیکن گھر میں بھی 10 پرابلمز ہوتی ہیں، اب ان کو سالو کیسے کرنا ہے. ہمارے ہاں جو طریقہ ہے سوری ٹو سے، وہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی کوئی پرابلم ہمیں انکاؤنٹر کرتی ہے تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار ہم اسے بتائیں، اسے بتائیں، اسے بتائیں، اور ہم کافی لوگوں کو بتاتے ہیں. اور اب دیکھیں یہ ایک میں کی پوائنٹ آپ کو بتا رہی ہوں کہ اب 90% دیکھیے گا کہ جب بھی ہمیں کوئی پرابلم آئے تو ہم سب سے پہلے اس انسان کے پاس جاتے ہیں جو کہ اس کو سالو نہیں کر سکتا، اور اس کے بعد تقریباً دوسرا انسان بھی وہی ہوتا ہے جس کے پاس سالیوشن نہیں ہوتا. تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم ایموشنل ہوتے ہیں کیونکہ ہم ایموشنلی انٹیلیجنٹ نہیں ہیں، ہم ایموشنلی ویک ہیں. ہم فٹافٹ جا کے 2-4 گھروں میں اپنا رونا روتے ہیں، بھلے کوئی دوست ہو، ماں ہو، باپ ہو، یا جو بھی ہو، ان لوگوں کے پاس جا کے کہ ایون جنہوں نے ہمیں پہلے بھی کوئی ہیلپ آؤٹ نہیں کیا ہوتا، پھر ہم کہتے ہیں ہم نے اپنا کوئی بات نہیں، ہم نے اپنا وہ کیا کہتے ہیں دل برداشتہ ہو گئے تھے. کہیں نہ کہیں تو انسان کو جا کے اپنا وہ نکالنا ہوتا ہے، دل کی بھڑاس، تو ہم نے اپنی بھڑاس نکالی. دیکھیں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر گریٹیٹیوڈ کے بارے میں جس طرح ہے بالکل وائس ورسا اسی طرح ڈس گریٹیٹیوڈ کے بارے میں اگر آپ شکر کرو گے تو جس طرح بڑھتا ہے ہر کچھ، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں برکت دوں گا، تم شکر کرو میں تمہیں اور دوں گا، تو اسی طرح اگر آپ ناشکریاں کریں گے اور چیزوں کو، معاملات کو بڑھائیں گے چڑھائیں گے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی میں کسی پہ آپ کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. اب آپ کو ایک پریشانی
ہوئی ہے، بالکل حق بجانی ہے، پریشانی ہوئی ہے، اب آپ اسے کیا کریں، ایک کو بتا رہے ہیں، دوسرے کو بتا رہے ہیں، تیسرے کو بتا رہے ہیں، تو جب آپ پریشانی کو بتائیں گے پریشانی بڑھے گی، پریشانی کبھی بھی کم نہیں ہوگی۔ اور یہ بھی بات آپ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ سب دیکھنے والا ہے، اور آپ کو کبھی کبھی پتہ بھی ہوتا ہے کہ پریشانی کتنی ہے، لیکن آپ رونا اس سے زیادہ روتے ہیں، اور آپ کو سب پتہ ہوتا ہے کہ بس میں، لیکن آپ کو لگتا ہے میرا دل ہلکا ہو رہا ہے، میرا دل ہلکا ہو رہا ہے، اس دل ہلکا کرنے کے چکر میں آپ ریئل پرابلم سے انکاؤنٹر کر جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اگر میں تمہیں کوئی پریشانی دوں اور تم اسے زیادہ اتنا ایگزیجریٹ کر لو اور وہ ریئل پریشانی نہ ہو، تو میں اس چیز پہ قادر ہوں کہ میں پھر تمہیں ریئل پریشانی دوں، تاکہ تمہیں اگر اتنا ہی شوق ہے پریشان رہنے کا تو پھر تم رہو۔ تو اس طرح کے معاملات سے گریز کریں، اگر ایسا معاملہ ہو تو ہمیشہ یاد رکھا کریں حضرت یعقوب علیہ السلام کو، کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد، ان کے وہ قرآن میں آیت بھی ہے، ان معاشق بسی و حسنی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، کہ میں تو اپنے غم صرف اپنے رب کو بتاتا ہوں، کہ بے شک وہ بصیر ہے، اپنے عبادت گزاروں کو دیکھنے والا، وہی اپنے بندوں کو دیکھنے والا۔ ان کی وہ بلائنڈ ہو گئے تھے رو رو کے، لیکن وہ کہتے ان معاش کو بچی، میں تو اپنے عشق جو ہے اپنے رب کے آگے ہی بات، میں اپنی پرابلمز اپنے رب کو بتاتا ہوں، وہ اپنی پرابلم اپنے رب کو بتاتے ہیں، تو آپ کیوں جا کے دوسروں کو بتاتے ہیں؟ آپ سیکھیں، اور اب میں آپ کو بتاؤں، اگر جس دن آپ نے یہ سیکھنا شروع کر دیا، جس دن آپ نے صحیح طریقے سے اس چیز کو سیکھا، امپلیمنٹ کیا، اپنے رب سے رابطے کو اسٹرانگ کیا، اپنے رب کو بتایا، آپ کا رب ہی ہے جو آپ کو وہ کہیں سے بھی آپ کو کوئی میسج آ جائے گا کہ فلاں لیکچر میں آ جائیں، وہ ربی ہے جو آپ کو صحیح لوگوں سے ملوائے گا، وہ ربی ہے دنیا کی تمام تر برائیوں کے ہونے کے باوجود جو ایگزسٹ کر رہی ہیں آپ کو صحیح لوگوں میں رکھے گا۔ تو آپ مدد تو مانگ کے دیکھیں، آپ اپنی پرابلم کو سالو کرنے کے لیے ٹرو انٹینشن تو ظاہر کریں، نہ کہ انہیں بڑھانے اور چڑھانے کے لیے۔ یور ورک ایتھکس اس کے بعد آ جاتا ہے۔ ورک ایتھکس میں ہم اسے تقویٰ سے ریلیٹ کر سکتے ہیں، کہ جس طرح ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیں تقویٰ ہے کہ ہمارے ہر ایکشن کو دیکھا جا رہا ہے، تو ایتھکس بھی یہی ہے کہ جیسے آفس میں ہوتا ہے کہ ہم ایتھیکل رہیں، اگر کوئی نہیں بھی ہے تو ہم کوئی ایسا کام نہ کریں، تو اللہ تعالیٰ جس طرح ہمارے تقویٰ ہوتا ہے کہ ہم ہر معاملے میں صحیح رہیں، کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، اور اس پہ بھی قرآن میں آیت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم میرا تقویٰ اختیار کرو گے تو میں تمہیں فرقان دوں گا، یعنی کہ میں تمہیں وزڈم دوں گا، اور میں تمہیں مخرج بھی دوں گا تمام پریشانیوں سے نکلنے کا، یعنی کہ میں تمہیں اسے پریشانیوں سے نکلنا کیسے ہے میں تمہیں وہ بھی سکھاؤں گا، تم میرا تقویٰ اختیار کرو، میں تمہیں 3 چیزیں دوں گا، فرقان دوں گا، ان چیزوں سے نکلنے کا راستہ بتاؤں گا۔ اور ایک معاملہ کوئی اور تھا، میں انشاءاللہ وہ کوڈ جو آیت ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں وہ میں نکال کے آپ کو ٹرائی کروں گی کہ آپ کو اس لنک میں یا کبھی کامنٹ میں ضرور دے دوں۔ تو اللہ تعالیٰ تو خود کہہ رہا ہے کہ آپ تقویٰ اختیار کرو تو میں آپ کے تمام معاملات کو سالو کروں گا، آپ کریں تو اختیار۔ اب ٹائم مینجمنٹ کا کیا کام ہے بھائی؟ ٹائم مینجمنٹ کا یہی کام ہے کہ بہت ساری خواتین کو یہی شکایت ہوتی ہے کہ بھائی ہم سے مینیج ہی نہیں ہوتا۔ ٹائم مینجمنٹ کریں گے آپ اچھی، تو آپ کے پاس اچھا نماز روزے کا، کسی سوشل گیدرنگ میں جانے کا، اگر چلو نہیں جانے کا تو کم از کم ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا اٹھنے کا موقع نہیں مل رہا تو کم از کم چلیے کسی گروپ کے تحت کسی گھر پہ، آج کل تو ہر گھر میں انٹرنیٹ ہے جو ہم ٹائم پاس کرتے ہیں موویز اور اس طرح کے معاملات دیکھتے ہوئے، اب اچھا پروڈکٹیو ٹائم اپنا گزاریں، ٹائم مینجمنٹ کریں، ہر چیز کی ہر انسان کو کوالٹی ٹائم دیں، تو ٹائم مینجمنٹ بھی سافٹ اسکلز میں آتا ہے۔ اور ٹیم ورک، اب ٹیم ورک تو بہت امپارٹنٹ ہے، وہ اس طرح کہ کبھی کبھی ہم اتنا اگریسو ہو جاتے ہیں، ہم سوچتے ہیں بس ٹھیک ہے تمہاری ایک الگ مسجد ہے اور میری الگ مسجد ہے، 1.5 انچ کی مسجد اپنی بناتے ہیں، تو اپنی مسجدیں نہ بنائیں۔ ٹیم ورک کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے نہ صرف یہ اسکلس سیکھنی ہے بلکہ سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے، سب آپ کی ٹیم ہے، اگر ساس غصے والی کوئی بات نہیں، وہ بھی آپ کی ٹیم ہے، نند غصے والی ہے وہ بھی آپ کی ٹیم ہے، ہسبینڈ بھی آپ کی ٹیم ہے، بچہ بھی آپ کی ٹیم ہے، سب لوگ آپ کی ٹیم میں ہیں، تو آپ نے آپ نے ٹیم ورک کرنا ہے، تو سافٹ اسکلز میں ٹیم ورک بھی آ جاتا ہے۔ دیز آر دا کریکٹرسٹکس دیٹ کین بی کیریڈ اوور ٹو اینی پوزیشن، ٹھیک ہے، یہ کریکٹرسٹکس ہیں کچھ کہ سافٹ اسکلس کیا ہوتی ہیں۔ اب آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ ہم کن اسکل سیٹ کی بات کر رہے ہیں اور یہ ہمیں کن پرابلم سے ہماری لائف میں بچا سکتی ہیں۔ موو آن کرتے ہیں۔ اب واٹ کمپوننٹس آف سافٹ اسکلس شوڈ وی لرن بینگ اسپاؤس، اب وہ تھوڑا سا بزنس ٹرمنالوجی سے ہم نے اسے ریلیٹ کیا کہ ہمارے گھر میں کس طرح کام کرے گی، اب ہم آ جاتے ہیں کہ اسپیسیفکلی ہم کون سے سیکھیں کہ ہمارے گھر میں بینگ اسپاؤس ہمیں ہیلپ آؤٹ کرے۔ تو سب سے پہلے اس میں آ جاتا ہے کمیونیکیشن، اخلاق کی میں نے آپ کو مثال دی،
اخلاق کی ڈیٹ کی میں نے آپ کو بتایا کہ وہ سب سے بھاری کرنسی ہے قیامت کے دن. تو اپنے اخلاق اچھا کریں, اپنا ترازو میں پلڑا بھاری کریں نیکیوں کا. دوسری لیڈرشپ آ جاتی ہے. لیڈرشپ میں آپ کو یہ آسانی ہو جائے گی کہ کبھی آپ کو غصہ ہے, کچھ بھی ہے, اگر آپ سے کچھ بھی مسئلہ ہوا ہے تو آپ یہ کم از کم سوچیں گے کہ چلو میں اسٹیپ لیتا ہوں. کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ کوئی بھی اسٹیپ نہیں لے رہا ہوتا, تو آپ کے اندر کم از کم اتنی پازیٹیوٹی آئے گی اگر آپ یہ اسکل سیٹ سیکھیں گے کہ بہت سارے معاملات میں جہاں ہم پیٹ ایشوز میں الجھ جاتے ہیں کہ اس نے ایسا نہیں کیا تو میں نے ایسا نہیں کیا, اس نے ویسا نہیں کیا تو میں نے ایسا نہیں کیا, اور اس نے ایسا کیا تھا تو میں اب ایسا کروں گی, آپ اس سب سے نکل جائیں گے. جب آپ ایک لیڈر کی طرح کی سوچ رکھنے لگیں گے, آپ میں وہ اسکل سیٹ آ جائے گا کہ میں لیڈ کروں گا, تو آپ کو یہ معاملات کہ اس نے پہل نہیں کری, اس نے بوجھ نہیں کری, اور میں تو ہوں ایسا ہوں اور میں ویسا ہوں اور میں ہی سب کروں, تو یہ جو میں ہی سب کروں وہ لیڈر کرتا ہے. تو آپ ایک لیڈر بن جائیں گے. پرابلم سالونگ اسکلس میں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی آپ کو اگزامپل دی ہے. پرابلم سالونگ اسکلس اپنے اندر پیدا کریں, پرابلمس کو کم سے کم ڈسکس کریں, ان کو سالو کرنے کو سیکھیں, ان پہ فوکسڈ رہیں, بلیم گیم سے بچیں کہ اس کی وجہ سے جو ہے ایسا ہو گیا. اور ہمارے یہاں پرابلمز ہوتی ہیں تو ہم یوزولی یہی کرتے ہیں کہ یہ ہوا کیسے. یا دیکھیں جب آپ کنٹرول بنا رہے ہو نا کہ پرابلم آگے نہ ہو, تو دس از اے ویری گڈ تھنگ کہ آپ اتنا سوچیں کہ یہ ہوا کیسے اور کیوں ہوا اور کس طرح ہوا, کس کی وجہ سے ہوا, تاکہ آگے یہ نہ ہو. آپ بالکل اس وقت کریں. لیکن جب ایک کنٹرول نہیں بنا رہے, آپ پرابلم آپ کے سامنے کھڑی ہوئی ہے, تو آپ کے لیے سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اس پرابلم کو سالو کریں. بھلے آپ کے سامنے وہ شخص بھی کھڑا ہوا ہو کہ جس کے ساتھ یہ پرابلم ہوئی تھی, جس کی وجہ سے یہ پرابلم ہوئی تھی, تو اگر آپ وہاں پہ کھڑے ہوئے کہ اس شخص کو یہ بولیں کہ تمہاری وجہ سے ہوا, تو وہ پرابلم ختم نہیں ہو رہی. اگر آپ ایک لیڈر ہیں, آپ ایک اچھی کمیونیکیشن اسکلس رکھتے ہیں, پرابلم سالونگ اسکلس رکھتے ہیں, اور آپ کے اندر ایموشنل انٹیلیجنس ہے, تو آپ اس چیز کے اوپر فوکسڈ رہیں گے کہ پرابلم کو سالو کرنا میرا کام ہے, بلیم گیم میں نے ابھی نہیں کرنا. تو آپ کا فوکس بھی چینج ہوگا. آبجیکٹیوٹی کہتے ہیں اس کو ایکچولی. آپ اپنی آبجیکٹیوٹی پہ فوکس کریں. ابھی آبجیکٹیوٹی پرابلم کو سالو کرنا ہے. ابھی آبجیکٹیوٹی یہ نہیں ہے کہ میں یہ کروں اور وہ کروں. اگر آپ اس کو بھی صحیح طریقے سے اپنی زندگی میں غور کریں گے تو آپ کو یہ احساس ہوگا کہ ہم آبجیکٹیوٹی سے بالکل ہٹے ہوئے ہوتے ہیں. جب پرابلم ہو تبھی پرابلمس پڑتی ہیں, کیونکہ جو پرابلم ہے وہ کھڑی ہے, لیکن آپ جو ہیں وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پیدا کس نے کی ہے. واٹس گڈ آف اٹ. وہ تو پرابلم تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ بڑھے گی نا, کم نہیں ہوگی. اس میں نے آپ کو حضرت یعقوب علیہ السلام کی مثال دی, اور جہاں تک یہاں یہ بات رہی کہ بلیم گیم نہیں کرنا, تو پھر آپ حضرت یوسف کو بھی یاد رکھا کریں کہ جب ان کی فیملی, ان کا کنبہ ان سے مل گیا تھا, تو تب انہوں نے کسی کو اس طرح کے ٹونٹ نہیں مارے یا بلیم نہیں کیا کہ اس طرح ہوا تو اس طرح ہوا اور اس طرح ہوا. ہی واز فوکسڈ, انہوں نے اپنی آبجیکٹیوٹی پہ فوکس کیا. تو ہمیں یہ سورہ یوسف سے آپ اسے ریلیٹ کر سکتے ہیں. اب انٹرپرسنل اسکلز آ جاتی ہیں یہاں پہ. اچھا میں آپ کو یہاں بتاتی چلوں کہ یہ ابھی میں ٹو دی پوائنٹ آپ کو بتا رہی ہوں. ہم انشاءاللہ یہ جو کی اسکل سیٹ ہیں ان کو پراپر اپنے ریلیجن کے ساتھ, اپنی پریکٹیکل کوئی لائف کی مثالوں کے ساتھ, اور ہم نے کس طرح دیکھیں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں. کچھ لوگ دنیاوی بات سن کے بھی سیٹسفائی ہو جاتے ہیں, کچھ لوگوں کو ہر معاملے میں دین کی کوئی نہ کوئی ریلیشن چاہیے ہوتا ہے کہ وہ ریلیٹ کریں تاکہ وہ پھر ان کا دل سیٹسفائیڈ ہو, تو پھر وہ اس عمل پہ چل پڑتے ہیں. کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ ویسٹرن میڈیا کو بھی فالو کر لیتے ہیں. لیکن دیکھیں اگر ویسٹرن میڈیا کو فالو کرنا ہے تو یہ بھی ہمارے ریلیجن نے بتایا کہ یہ ہماری کھوئی ہوئی میراث ہے. اگر کوئی بھی چیز اچھی ہے تو وہ آپ کی کھوئی ہوئی میراث ہے جو کہ آپ سے کھو گئی تھی. آپ اسے آپٹ کریں, یہ نہیں سوچیں کہ کہاں سے مل رہی ہے یا کس نے دی. ہر اچھائی مومن کی میراث ہے, وہ اس سے کھوئی ہوئی میراث ہے, آپ اسے حاصل کریں. اور اللہ تعالیٰ دین ہمارا کمپلیٹ دین ہے. آپ اس میں کوئی ایسا نہیں ہے. جب کمپلیٹ دین ہے تو وہ کس لیے آپ کو بولتے ہیں؟ کبھی آپ اپنے دماغ کو بول کے تو سوچیں کمپلیٹ دین کیوں بول رہے ہیں. اس لیے ہی بول رہے ہیں کہ اگر آپ کو دین یہ بھی سکھا رہا ہے کہ پریشانی کو سالو کیسے کرنا ہے, تو آپ اور پھر کیا چاہتے ہیں کہ دین کیا آپ کو مزید سکھائے. تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم ان جو یہ کور کمپٹنسیز ہیں جو کہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ کمپوننٹس, یہ ہم انشاءاللہ ایک پوری ایک ویڈیو اس پہ لیکچر ڈیڈیکیٹ کریں گے, جس میں ہم آپ کو وقت یہ پوری ایک ایک کیس کی مثال دیتے ہوئے
کوئی 10-20 منٹ کی ویڈیو میں تمام مثالوں کے ساتھ آپ کو ایلیبریٹ کریں گے تاکہ آپ کو یہ بہتر طریقے سے سمجھ میں آئے. ابھی صرف آپ کا کنسیپٹ کلیئر کرنے کے لیے تاکہ آپ اپنا مائنڈ سیٹ بنائیں کہ آپ نے یہ اسکل سیٹ سیکھنا ہے, اور آپ تھوڑا بہت جتنا آپ کو خود آتا ہے آپ خود کوشش کریں, خود گوگل بھی کر سکتے ہیں, ان ڈیپتھ جائیں اس میں, لوگوں سے سیکھیں, اپنے سراؤنڈنگ میں سے سیکھیں. کم بولنے کو اور زیادہ سننے کو اسی لیے کہتے ہیں کہ آپ سیکھیں, آپ لرننگ کریں اپنی. تو انشاءاللہ ایکچولی ہمارے یہ ایک سوشل کاز ہے, میں نے آپ کو بتایا تھا. تو ہم فیملی جو کچھ فیملی والی خواتین ہی ہیں وہی اس میں ہیں, کوئی پریزنٹیشنز پہ کام کر لیتے ہیں, کوئی واٹس ایپ گروپ کو دیکھ لیتی ہیں, تو کوئی جو ہے میری طرح لیکچر مطلب پریزنٹ کر دیتی ہیں آپ کو جو بھی ڈیٹا ہوتا ہے. تو اسی طرح وہ مل جل کے لمیٹڈ ٹائم میں, لمیٹڈ ریسورسز میں یہ ایک ایکٹیویٹی ہے جو کہ ہم کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے آگے بھی کوشش جاری رہے گی. تو انشاءاللہ ہم اسے آپ کو پراپر ایک ہمارا یہی ارادہ ہے کہ ان کمپوننٹس کو بریفلی آپ کو ڈیفائن کریں گے. انٹرپرسنل اسکلس کا میں نے آپ کو مثال دیا کہ انٹرپرسنل اسکلس جو ہیں وہ لوگوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے. اگر آپ 4 لوگوں میں رہتے ہیں تو اور 4 لوگ ڈفرینٹ قسم کے ہیں, تو ڈفرینٹ لوگوں کو کیسے آپ نے مینیج کرنا ہے, جس طرح ہم آفس میں کرتے ہیں اس طرح اب یہ وہ اسکل سیٹ ہے. پھر ڈیسیجن میکنگ آ جاتی ہے کہ آپ کی ڈیسیجن میکنگ کتنی اچھی ہے, کہ آپ کس ٹائم پہ کیا ڈیسیجن لیتے ہیں. یہ بڑی ریلیٹڈ ہے. جیسے میں نے آپ کو لیڈرشپ کا کہا کہ اگر کوئی نہیں کر رہا تو آپ خود ایک قدم آگے بڑھائیں. پرابلم سالونگ میں نے آپ کو بتایا کہ پرابلم سامنے کھڑی ہوئی ہے تو آپ بلیم گیم کے بجائے پرابلم پہ فوکس کریں. تو یہ آپ کی ڈیسیجن میکنگ ہی تھی کہ آپ جو ہے آپ نے آبجیکٹیوٹی سے کام لیا. تو ڈیسیجن میکنگ اس میں آ جاتی ہے کہ آپ کیسے ڈیسیجنس لیتے ہیں مشکل وقتوں پہ. نیگوسیشن آ جاتی ہے اس میں کہ کئی بار ہمیں نیگوشیٹ کرنا ہوتا ہے, کوئی چیز ہمیں جیسی ایز اٹ از مل رہی ہوتی ہے ہم اس فارم میں نہیں چاہیے. تو سپوز آپ کوئی کمپرومائز کر رہے ہیں, کوئی صبر کر رہے ہیں, کچھ بھی کر رہے ہیں, تو لیکن آپ کو ایسا لگتا ہے کہ وہ کرتے 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 یہاں پہ کوئی امپروومنٹ آ سکتی ہے, تو آپ نیگوشیٹ کر سکتے ہیں, آپ بات کر سکتے ہیں, ڈسکس کر سکتے ہیں, اس کی انٹینسٹی کو کم بڑھا اور کم کیا جا سکتا ہے. تو یہ سب چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. کانفلکٹ مینجمنٹ اس میں آ جاتا ہے کہ اگر کوئی کانفلکٹس ہے تو آپ اس کو کانفلکٹس کو کیسے ریزالو کریں. کوئی مسئلے ہیں, کوئی اس طرح کے مسائل ہیں جو کہ آپ کے مطابق کچھ اور ہیں, دوسرے کے مطابق کچھ اور ہیں, اور آپ دونوں کانفلکٹ کر جاتے ہیں اس بات پر, تو اس کو ہم نے کیسے مینیج کرنا ہے. ٹرسٹ بلڈنگ ہے اس میں کہ ٹرسٹ کیسے ڈیولپ کرنا ہے. اگر ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, آئی ایم سوری ٹو سے, بہت معذرت کے ساتھ, اگر کوئی بھی ٹرمینالوجی آپ کو نہیں سمجھ میں آتی ہے, آپ کو بزنس ٹرم لگتی ہے, تو آپ یو آر آل فیل فری ٹو کامنٹ, کہ آپ کامنٹ کر سکتے ہیں, ہم اسے پراپر ایلیبریٹ کر دیں گے آپ کو. تو اگر ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے یعنی کہ اعتماد کی کمی ہے, تو وہ آپ کیسے دور کریں, ٹرسٹ بلڈنگ کیسے کریں. اگر سانس ہیں تو ظاہر سی بات ہے اگر آپ انہیں جو بھی لگ رہے ہیں کوئی نہ کوئی تو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے وہاں پہ, تو ان معاملات کو سمجھنا, اس ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو کیسے ختم کرنا, ٹرسٹ بلڈنگ کیسے کرنا ہے, آپ کو یہ سکھائیں گے کیا مطلب یہ سافٹ اسکل, یہ بھی ایک سافٹ اسکل ہے. اور اویئرنیس اس کے ساتھ آ جاتی ہے کہ ہاؤ اویئر آر یو آف یور انوائرمنٹ. کتنی آپ کو اویئرنیس ہے, کتنی آپ کو سیلف اویئرنیس ہے, آپ کو اپنے بارے میں کتنا پتہ ہے, دوسروں کے بارے میں کتنا پتہ ہے, انوائرمنٹ کے بارے میں کتنا پتہ ہے. شدید گرمی ہے, ہسبینڈ باہر سے آ رہا ہے, آلریڈی جاب کے مسائل ہیں, مہنگائی ہے, سب کچھ ہے, اینڈ یو آر ویل اویئر اباؤٹ, لیکن آنے کے بعد آپ کوئی بمبارٹمنٹ اس کے اوپر کرتے ہیں. تو دس از سمپلی اے لیک آف اویئرنیس کہ آپ جو ہے آپ کو سب کچھ اویئرنیس ہے لیکن آپ ایسا وہ کر رہے ہیں. تو آپ اویئرنیس رکھنا کہ انڈرسٹینڈ کرنا کہ کوئی پرابلم اگر ہو رہی ہے تو وہ کس وجہ سے ہو رہی ہے,